بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یوم علیم. محترم حاضرین، قصص الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کل ہوا. اب ہم اس زمین پر پہلے رسول جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص دے اور قرآنی واقعات میں جو مقصود ہے یعنی فائدے اور مصلحتیں ان سے ہمارا دامن، ہمارا دل و دماغ، ہمارا عمل اور زندگی بھر دے. حضرت نوح علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے کہا آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جب طوفان نوح آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جو لوگ آباد تھے، انسان آباد تھے، گویا سب کو تباہ کر دیا. جو کافر مشرک سرکش تھے سب تباہ ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے جن کی تعداد عموماً 3 بتائی جاتی ہے، ایک چوتھا ہلاک ہوا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ جو بچے تھے کشتی میں سوار. مفسرین ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 80 بتاتی ہے. تو ان کے بعد اہل علم یا مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اولاد کے علاوہ کشتی میں سوار جو دیگر اہل ایمان تھے ان کی نسل باقی نہیں رہی. اور قرآن سے اس میں یہ اشارہ لیتے ہیں کہ سورہ صافات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً نوح نے ہمیں پکارا. یہ پکار اس وقت کی ہے جب آپ قوم کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزار چکے اور جب مایوسی ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے رب العالمین، جو آگے آئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں. تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں. یعنی انہوں نے پکارا، ہم نے جواب دیا. انہوں نے قوم کی ہلاکت اور سرکش لوگوں کے پر عذاب کی بددعا دی، اللہ نے قبول کی. تو کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، ان کے اہل سے مراد گھر کے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو دوسرے لوگ قوم کے ایمان لائے تھے جو بہت کم تعداد میں تھے، تو ہم نے ان کو کرب عظیم تھے، بہت بڑی تکلیف سے، مصیبت سے، بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی. یہ مصیبت کیا تھی؟ وہی طوفان نوح اور بڑا سیلاب جس نے اس زمانے کی نسل انسانی کو ڈبو دیا سوائے ان کے جو کشتی نوح میں سوار تھے. آگے اللہ نے اگلا جملہ کہا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی ذریت کو ہی باقی رکھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بددعا سورہ نوح میں ہے جو انہوں نے قوم کے لیے کی تھی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. جملے پر غور کیجئے، یہ قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ نوح نے کہا پروردگار میرے رب لا تذر علی الارض، زمین پر نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی بھی گھر. اور اس وقت جو مومن اور مسلمان تھے وہ وہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. اور حضرت نوح کی دعا کیا تھی
کہ ایک بھی کافر کا گھر اللہ چھوڑ مت، ہاں اس کو زندہ مت باقی رکھ گویا، مطلب یہ ہوا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے سورہ صافات کے ہے کہ سورہ نوح کے میں بد دعا ہے، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، یعنی دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملائیے کہ حضرت نوح کی دعا یہ ہے کہ ایک بھی کافر نہ بچے، اس کا گھر نہ بچے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے دعا قبول کی، بد دعا قبول کی، اس کا مطلب کوئی کافر بچا نہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ کشتی میں جو مسلمان سوار ہوئے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اسرائیلی روایتیں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ تھے، تو ٹھیک ٹھیک تعداد اگرچہ واضح نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ ضرور کہا کہ بہت کم تھے، اگر 80 بھی مانے تو بہت کم ہی ہیں۔ ہاں میں نے ایک کافی پہلے کسی نے مجھے بتایا، وہ ایک آدھ ایپیسوڈ دیکھا تھا میں نے ڈسکوری چینل پہ، اس میں دی بائبل ایک سلسلہ چلا تھا، تو بائبل میں بیان کی ہوئی باتوں کا گویا وہ سائنٹیفک، علمی اور دوسرا جو تحقیقی جائزہ لے کر اس پر تجزیہ کر رہے تھے۔ تو ایک جو میں نے سنا تھا اس میں یہ تھا کہ طوفان نوح کا تذکرہ ہے اس میں، تو اس میں یہ کہا، ہم نے بائبل نہیں پڑھی، یعنی اس طریقے سے جو اس میں بیان کیا گیا کہ بائبل یا انجیل یہ کہتی ہے، اولڈ ٹیکسٹ اور نیو ٹیکسٹ کیا ہے، تو اولڈ ٹیکسٹ یہ اس کو کہتے ہیں توریت کو، اور نیا یہ اولڈ کے مقابلے میں نیو بولتے ہیں نا، نیو ٹیکسٹ یہ انجیل کو بولتے ہیں، تو دونوں کو ملا کے بھی کہتے ہیں بائبل، کبھی یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو اس میں یہ تذکرہ ہے بقول ان کے کہ طوفان نوح نے پوری زمین، یعنی سیلاب آیا، پانی برسا اور لوگ ڈوبے تو پوری دنیا میں پانی پھیل گیا، ایسا اس میں لکھا ہوا ہے، ان کا کہنا تھا۔ اور اس کی ڈسکوری چینل پہ تحقیق کر کے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پوری کی پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی ہو۔ تو میں نے بڑا غور کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ توریت انجیل میں کیا ہے یہ نہیں جانتا، ان کی بات کو اگر مانا جائے اور پھر ان کی یہ تردید، اور پھر ہم جب قرآن کا بیان دیکھتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کیا تعبیر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس وقت جو آباد دنیا تھی، دنیا کی پوری زمین میں نوح علیہ السلام کی قوم تو تھی نہیں جیسے آج ہے، ہاں تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جو قوم تھی انسانوں کی اتنی ہی آبادی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہی دنیا تھی، زمین کے خطے کی بات نہیں ہے، آباد خطے کی بات ہے۔ تو اگر یہ توجیہ کی جائے تو یہ بالکل صاف ہے، قرآن کے بیان سے بھی اس کی تائید ہوگی، اور اگر توریت انجیل کا مقصود یہی ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ دنیا پوری ڈوب گئی، مطلب انسان جہاں جتنے تھے وہ دنیا، وہ حصہ، وہ خطہ ارض ڈوب گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاصل کلام یہ کہ سارے لوگ ضائع ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگ بچے، اور عام طور سے مورخین، اہل نسب یا نسابین جس کو کہتے ہیں، نسب کو جاننے والے علماء، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی نسلیں ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، ہاں، اور وہ علاقہ بتاتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے بربر، سوڈانی اور فلاں ان کے فلاں بیٹے کی اولاد ہے، حام، سام، یافس، 3 بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ ہاں سامی قبائل یہ جو عرب قومیں ہیں، اور دوسری ان کو سام کے اسے نسل سے مانا جاتا ہے، اور ایک کو حام سے دوسری نسلوں کو، تو 3 علاقے، 3 بیٹوں کی نسلیں بڑھتی گئی، 3 قسم کے لوگ بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس اعتبار سے منو ثانی یا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ لوگوں نے جیسے وید پر تحقیق کی، شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب کچھ سالوں پہلے بڑی چرچے میں تھی، شہرہ تھا، تو میں نے تھوڑا موڑا حصہ اس کا پڑھا، تو ان کا یہ دعویٰ تھا یا انہوں نے یہ بیان کیا کہ وید میں جو ہندوؤں کی بنیادی کتاب ہے مذہبی طور سے، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، طوفان نوح کا ذکر ہے، اور اس میں ان کو منو ثانی یعنی آدم ثانی کہا گیا ہے، ایسا انہوں نے نقل کیا، بیان کیا۔ اور ایسی اور بھی کچھ چیزوں کو ذکر کر کے یہ بیان کر کے کہ وید میں توحید کی تعلیم موجود ہے، توحید پائی جاتی ہے، اور ایسی کچھ باتیں جو قرآن حدیث سے مواد یا مادے کے اعتبار سے میل کھاتی ہے۔
اس کا ذکر کر کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب رہی ہوگی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے وید۔ اور پھر اسی بنیاد پر ہندوستان میں جن لوگوں کو بڑی شخصیات یا مذہبی شخصیات اور دیوی دیوتا کہا گیا، مانا گیا، مانتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ مسلمان علماء نے یہ کہا کہ وہ اس دنیا میں یا ہندوستان میں بھیجے گئے پیغمبروں میں یقیناً شامل ہوں گے۔ ہاں، ابھی بعض لوگ وہ سلمان حسینی جو اکثر شیعوں کی تائید اور اہل السنہ پر تنقید کرتا رہتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے، ہاں، اس شخص نے بھی ایک بیان داغ مارا گزشتہ دنوں کہ پنڈت رام چندر جی جو ہے وہ ہندوستان میں بھیجے گئے پیغمبر تھے یا رہے ہوں گے، اس طرح کا جملہ تھا، ہیڈنگ میں نے پڑھی تھی، جبکہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بیان کیا، اور یہ بات بہت سارے ہندو محققین کا کہنا ہے کہ رامائن پوری کالپانک ہے، یعنی تصوراتی، حقیقی ہے ہی نہیں، ایک کہانی ہے وہ، یہ محقق علماء کا کہنا ہے ان کے یہاں۔ ہاں، اور یہ بات صحیح بھی ہے، تاریخی اعتبار سے مطلب ظاہر ہوتی ہے، تو خود ان کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہندوستانی جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ پیغمبر رہے ہوں گے۔ میں یہاں یہ جو بات چھیڑ رہا ہوں صرف ایسے ہی نہیں میں نے ذکر کیا کہ آپ کو معلومات دوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، غیب کا مسئلہ، ایمان بالغیب، جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ایسی چیزیں جو ماضی کی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہیں، دکھائی نہیں دیتی، مستقبل کی ہیں، عالم روح کی یا عالم غیب کی ہے، وہ سب ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، یؤمنون بالغیب کی صفت میں داخل ہوتا ہے وہ۔ چنانچہ یہ بات اصول میں یاد رکھیے کہ غیب کی پر ایمان لانے کے لیے ہمارے یہاں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ قرآن یا صحیح حدیث، ثابت شدہ حدیث جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو، اس کے بغیر غیبی چیزوں میں سے کسی چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے معیار ہے، بنیاد ہے، اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ بار بار یہ دھیان رکھیے کہ غیب کی باتیں جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ جیسے دنیا کی کوئی چیز جاننے کے لیے مشینیں ہیں، خبریں ہیں، اور بہت سارے اسباب ہیں مادی چیزوں کو، تاریخ کو جاننے کا، تحقیقات کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کیسے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، کتنے ہیں، جنت جہنم کی تفصیلات کیا ہیں، ان سب چیزوں کے جاننے کا کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ جی کیا ذریعہ ہے؟ ایک لفظ میں کہیے، اللہ کی وحی، وحی الہی۔ اب وحی جو ہے وہ یا تو اللہ آج کی شکل میں جو قابل اعتماد وحی ہے وہ قرآن مجید ہے اور صحیح احادیث ہے، اللہ نے دونوں کی حفاظت کی، ضعیف ہے، بن گھڑت ہے، چھٹ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس غیب کو جاننے کی بنیاد وحی ہے۔ اب کوئی کتاب آسمانی ہے، اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ غیب سے ہے، ایمان سے ہے نا۔ ہم توریت، انجیل، زبور پر ایمان لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے ان کتابوں کو آسمان سے نازل کیا، ان کے زمانے میں انبیاء پر، توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، اور حضرت ابراہیم پر صحیفے آئے، کچھ اور صحیفے آئے۔ یہ باتیں جو میں نے کہی آپ اور ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہاں سے مانا ہم نے، کہاں سے جانا؟ قرآن اور حدیث سے، قرآن سے جانا ہے نا۔ تو جس طریقے سے قرآن نے ہمیں بتایا یہ کتاب اللہ نے فلاں پیغمبر پر نازل کی، کیا اگر ہماری اپنی تحقیق اندازہ یہ کہے کہ کسی کتاب میں قرآن اور حدیث کی کوئی سچی بات، یعنی ایسی بات جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، انسانوں کی یا کسی کی مذہبی کتاب میں اگر اس کی تصدیق ہو یا وہی چیز یا وہی واقعہ درج ہو، تو کیا یہ بات، اتنا واقعہ یا اتنی چیز اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے؟ کیا کسی عالم نے، پرانے آدمی نے پرانی کتاب میں اگر کوئی سچا واقعہ نقل کر دیا اور پھٹا پرانا ہم کو کاغذ مل گیا اور ہم نے اس کو پڑھا کہ اس میں تو حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، تو چونکہ حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن حدیث میں ہے، سچا ہے، ہمارے ایمان میں ہے، ہم حضرت ابراہیم کو نبی پیغمبر مانتے ہیں، تو اب یہ کہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کا واقعہ فلاں کتاب میں ہے اس لیے وہ کتاب آسمانی ہے، کیا یہ ثبوت کافی ہے؟ نہیں، ہمارے لیے معیار قرآن حدیث ہے۔ تو بہرحال اگر وید میں
کچھ صحیح باتیں، صحیح واقعات اگر درج ہیں تو ممکن ہے وعید کو ترتیب دینے والے، ہاں ہمارے یہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا بعض پنڈتوں سے تحریری بھی اور تقریری بھی مناظرہ ہوا، اور مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وعید الہامی کتاب ہے، لیکن موجودہ وعید کے جو نسخے ہیں ان سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ پوری کتاب آسمانی نہیں ہے یا آسمانی کتاب نہیں ہے، اور یہ مختلف ادوار میں گھٹتی بڑھتی گئی، مطلب اس میں انسانوں کی عمل آوری دخل اندازی ہوتی رہی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جن لوگوں نے وعید میں کچھ چیزیں لکھی ہیں انہوں نے انبیاء کے وہ واقعات جو اس زمانے میں لوگوں ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے اللہ نے عبرت بنایا ہی تھا۔ اب کشتی نوح میں سوار لوگ جو تھے وہ تو طوفان نوح کو جانتے ہی تھے نا، وہ اور ان کے بعد جو لوگ حضرت نوح کے بیٹے اور ان کی آگے نسلیں چلی وہ اپنے بیٹوں کو نسلاً در نسلاً وہ نقل کرتے رہے ہوں گے، پھر اللہ کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ تو اب میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک ایسا آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ سن رہا ہے اور مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ بھائی ان کے مذہب میں یہ ہے یا ان کی کتاب میں یہ ہے، تو صحیح مانے غلط مانے لیکن وہ واقعہ نقل کرے کہیں اور پھر ان کا کوئی آدمی کسی کتاب میں درج کر دے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو برہمن ہیں جو یہاں آریہ کی حیثیت سے آئے تھے، تو آریاؤں کا مسلمان جن راستوں سے گزر ہوتا تھا، ہاں یہ پرتگال اور ان علاقوں سے مویشی اور آتے آتے شمالی ہندوستان میں آئے، تو ان علاقوں میں ایسی قوموں سے ان کا پالا یقیناً پڑتا رہا ہوگا جو آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، اور جن لوگوں نے جو آسمانی مذاہب کو ماننے والی قومیں تھیں وہ ان واقعات کو یقیناً بیان کرتی رہی ہوں گی، اور جو ہے اس میں ان کو جب یہ بات علم میں رہی ہوگی تو کہیں اگر کچھ لکھا یا ان کو علم میں آیا تو انہوں نے اپنے طور پر عبرت نصیحت کے لیے ان واقعات کو کتابوں میں درج کر دیا۔ تو اب ان کی کتاب آج ملے اور کوئی یہ کہے کہ اس میں یہ واقعہ ہے اس لیے یہ آسمانی کتاب ہے، یہ میں بہت اس پر خاص طور سے توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عوام تو عوام ہمارے یہاں، جیسا کہ میں نے ایک نام لیا، دو نام لیا، ایسے کئی لوگ ہیں جو تحقیق کے نام پر، یا ہندوستان میں آج جو ماحول ہے غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے تئیں نفرت پائی جاتی ہے، مخالفت پائی جاتی ہے، تو کچھ لوگ اس میں ان کو قریب کرنے کے لیے ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ہاں جھوٹ سے، غلط تحقیق سے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کی صحیح تعلیمات، صحیح اخلاق اور اللہ کی مدد اس کے لیے ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات طویل ہو گئی تمہیدی کہ آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، یہ میں نے ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، ہاں جیسا کہ اکثر جمہور علماء کا کہنا ہے کہ انبیاء میں اونچا درجہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں میں وہ رسول جو اولو العزم کہلاتے ہیں، اور عام طور سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ 5 ہیں۔ ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کا تذکرہ اکٹھا سورہ احزاب اور سورہ شورى 2 مقامات پر اکٹھا موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ اولو العزم، اب آپ غور کیجئے کہ انبیاء میں رسولوں میں اولو العزم، ان کو عبد شکور کہا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے سب سے پہلے کہ اتنا لوگ پریشان ہیں موقف میں، میدان محشر میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، تو آپس میں مشورہ کرنے کہیں گے آدم کے پاس جاؤ، سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، روایت اس سے پہلے گزر چکی۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، ہاں، اور نوح جو ہے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ أَوَّلَ رَسُولٍ أُرْسِلَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اول رسول یا اول رسول دونوں پڑھ سکتے ہیں ترکیب کے اعتبار سے۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا کہ جنت سے میں نکالا گیا ہوں، میری یہ غلطی ہوئی تھی، میں اللہ سے آج ڈرتا ہوں، اور کہیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے کہو، اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو زمین کی طرف بھیجا گیا، پہلے رسول ہیں جن کو زمین کی طرف بھیجا گیا۔ اس حدیث میں بالکل صاف ہے، چنانچہ نوح علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے رسول ہیں۔ اس سے پہلے رسول اور نبی کا فرق بیان کر چکا ہوں میں، اور
حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور اگر حضرت ادریس کو، حضرت شیس کو بھی نبی اس درمیان کے معنی، تو وہ بھی نبوت کے درجے پہ تھے، رسالت کے نہیں۔ اب ایک فرق آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کے سامنے، جن کی قوم نے دنیا میں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک اختیار کیا۔ اور میں نے تھوڑی سی اچھی خاصی بحث کی ہے اس سے پہلے کے کسی درس میں کہ دنیا کی تاریخ میں جیسا کہ مادہ پرست جدید دور کے ملحدین محققین یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان جانوروں کے جیسا تھا، دھیرے دھیرے ترقی ہوئی اور دھیرے دھیرے بعد میں مذہب جانا، یہ بالکل غلط ہے، ہر اعتبار سے رد ہوتا ہے اس کا، یعنی قرآنی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھی۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے یہ کہا کہ جو موہنجودارو اور ہڑپا کی کھدائی ہوئی اور اس میں جو اکتشافات ہوئے ہیں، انکشافات یعنی تحقیقات ہوئی ہیں، ان کے نوشتوں سے، تحریروں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بھی، یعنی ابتدائی قومیں، قدیم ترین قوموں کے یہاں جو نشانات اور آثار ملے ہیں ان کے یہاں بھی توحید پائی جاتی تھی، یعنی پہلے توحید تھی، شرک بعد میں آیا۔ اور یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم نوح تک دنیا میں شرک پایا ہی نہیں گیا، کفر پایا ہی نہیں گیا۔ ان کا گناہ قتل تھا، حسد تھا، جلن اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم، اس قسم کے گناہ تھے۔ شرک اور کفر کا گناہ اس وقت تک نہیں تھا، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ چنانچہ ان میں جب شرک آیا، یعنی پہلی قوم مشرک بنی، تو ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مطلب یہ کہ پہلے پیغمبر حضرت نوح تھے جن کے سامنے مخالفین پائے جاتے تھے شرک اور کفر کے ساتھ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک صحابی نے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کم کانا بین آدم و نوح، کہ آدم اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے کہا عشرۃ قرون، 10 قرون۔ اب قرون کا 2 ترجمہ کرتے ہیں، ایک قرن بمعنی صدی، یعنی 100 سال، صدی، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول کا ہے نا، خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے قرن کے لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے قرن کا معنی صدی، اور ایک قرن کا معنی ہم پیڑھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک زمانے کی جو نسل ہے، پھر اس کے بعد دوسری آتی ہے تو دوسری نسل کہلاتی ہے۔ تو پیڑھی کے اعتبار سے عام طور سے جو لوگ شمار کرتے ہیں 40 سال شمار کرتے ہیں کہ ایک 40 سال کا کی ایک مدت گویا ایک پیڑھی ہے، اس کے بعد دوسری پیڑھی ہے۔ تو دونوں میں سے چاہے جو معنی لے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایت ہے ابن حبان طبرانی اوسط میں ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام، یہ ان کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان 10 صدیاں، 10 قرون تھی، اور پورے کی پوری یہ صدیوں میں جو لوگ بھی تھے سب کے سب جو ہیں وہ اسلام پر تھے، یعنی ان کے یہاں شرک اور کفر یا کوئی اور مذہب پایا نہیں جاتا تھا۔ اب اس کو سامنے رکھیں تو دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں علاقائی طور سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے پرانا ہے۔ ہندوستان میں ہندو مذہب جو اصل میں جس کا نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم ہے، یہ 2 نام اس کا اصلی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے قدیم مذہب ہندو مذہب ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے جو صحیح نہیں ہے۔ سب سے قدیم مذہب دنیا میں کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا آگے ہم تذکرہ کریں گے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ ہے، 43 مرتبہ، اور کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور ایک آپ دیکھیں گے آخر میں نے 29ویں پارے میں ایک 2 رکوع پر مشتمل ایک مستقل سورہ کا نام ہی سورۃ نوح ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، کردار اور ان کی قوم کا معاملہ اور پھر ان کا نتیجہ آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل بھی ہے، اور پورے قرآن میں کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو
اب یہاں واقعے کی طرف آئیں سلسلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ دنیا میں نسلاً بعد نسلاً رہے، جیسا کہ میں نے بھی اشارہ کیا، ان کے یہاں کوئی برائی نہیں تھی، یعنی برائی سے مطلب شرک کفر والی برائی نہیں تھی، ہلکے درجے کی تھی. لیکن قوم نوح جب آئی تو روایات سے پتہ چلتا ہے اور اہل علم نے عام طور سے بیان کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں نام کے ساتھ ہے کہ نوح علیہ السلام، یہ سورہ نوح میں اللہ نے کہا کہ قوم نوح نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا تذرن آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، ہرگز نہیں، تاکید کے ساتھ کہا، نون ثقیلہ ہے. اور آگے چل کے کہا، اسی میں پھر سے نقل کیا اللہ نے کہ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم ہرگز نہیں چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. یہ 5 نام ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے بہت سارے مفسرین، اہل علم اور محققین نے اس بات کو، اس واقعے کو بیان کیا، اور یہ اس لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کیسے شروع ہوا، دنیا کا پہلا شرک کیا ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 5 ناموں کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معبود کہہ کے پکارا، جیسا کہ قرآن نے کہا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود سوا یغوث کو نہیں چھوڑنا، تو ان کو معبود بنا لیا تھا. تو یہ کون تھے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ قوم نوح کے کچھ نیک اور صالحین تھے. شرک کہاں سے آتا ہے؟ نیک اور صالحین کی محبت، عقیدت میں غلو بنیاد بنتی ہے پہلی. تو نیک لوگ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے قریب مدت میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. اب جب یہ مر گئے تو سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے. جیسے آج ہم کہیں گے کہ بھائی کوئی بزرگ ہے، بزرگ دین ہے، بزرگان دین ہے، اولیاء صالحین جن کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو وہ دنیا میں ہو یا ان کا انتقال ہو جائے تو اہل ایمان کو فطری طور سے نیک صالح لوگوں سے محبت تو ہوگی، عقیدت ہوگی، احترام کریں گے، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو کرتے ہیں. اب یہ جب مر گئے تو شیطان نے، وہ کہتے ہیں شیطان نے لوگوں سے آ کے کہا، مشورہ دیا کہ دیکھو یہ اتنے اچھے لوگ تھے، نیک صالح لوگ تھے، تو ایسا کرو کہ تم دنیا سے چلے گئے نا تو ان کی کچھ تصویریں، کچھ مجسمے بنا لو، لکڑی کے، پتھر کے، جو بھی اس وقت ممکن تھے بنا لو، تاکہ ان کو دیکھ کے ان کی یاد ہوگی، یاد تازہ ہوگی، یادگار کے طور پہ رہیں گے. تم اپنی نسلوں کو بتانا کہ دیکھو یہ ایسے تھے، اتنے اچھے تھے، اور پھر ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. ان کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوگی اور ان کے جیسے بننے کا جذبہ اور رغبت پیدا ہوگی. تو قوم نے کہا ہاں دیکھیے یہی شیطان کا پہلا اسٹیپ. یہ دین میں بدعت تھی اور محبت میں غلو تھا، عقیدت میں. اسی لیے اسلام میں تصویر بنانا، مجسمہ بنانا، قبروں کو پختہ بنانا، ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، پکی قبر بنانا منع ہے، صاف ہے. قبروں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبور، قبروں پر چونا لگانے سے منع کیا، اس پر پارٹی تختی لگانے سے منع کیا. اور ہمارا آج ہندوستان پہ کم سے کم کوئی قبرستان اس سے خالی ملے گا ہی نہیں. میں کوئی بھی شعبے میں دیکھوں یا بولوں، آپ غور کیجئے، حلال حرام دیکھیے، وراثت کی تقسیم دیکھیے، سود بیاج کا معاملہ دیکھیے، یہ یہاں تک کہ عبادت کا معاملہ دیکھیے، دعاؤں کا معاملہ دیکھیے، روزے کا معاملہ دیکھیے، تراویح کا معاملہ دیکھیے، نماز کا معاملہ دیکھیے. کوئی معاملہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آج اگر قرآن حدیث کو بالکل تحقیق کے ساتھ آپ سامنے آئینہ بنا کے دیکھیں اور اس مسلمانوں کا مجموعی ڈھانچہ دیکھیں تو کوئی معاملہ وہ نہیں ہے جو قرآن حدیث میں. ہر جگہ آپ کو چینج ہی نظر آئے گا، تبدیلیاں نظر آئے گی، الگ الگ نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، لائے ہوئے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کچھ دوسری شخصیات کا نام زیادہ ملے گا آپ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر کوئی اللہ کے رسول پر ایمان لانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جانتا ہی نہیں محبت کسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر پہ لکھنا نہیں، سب لکھ رہے ہیں، جتنے لکھ رہے ہیں سب رسول کے مخالف میں محبت نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے نا. پکی قبر بنانا نہیں، آپ نے منع کیا چونا لگانے سے. آپ نے پکی قبریں توڑوا دی، حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت علی نے ابو الیاج کو بھیجا تھا. جتنے بنا رہے ہیں رسول کے مخالف، رسول سے محبت کیسے کرنے والے ہو سکتے؟ جو رسول کی دعا کو چھوڑ کر لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ رسول سے زیادہ محبت کر رہے ہیں یا لوگوں سے؟
رسول کو بڑا مان رہے ہیں، جس کو مان رہے ہیں، جس کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو بتائے گا وہی عبادت کریں گے، وہی وظیفہ پڑھیں گے، وہی ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتاب الدعا چھپتی رہے، حدیثیں محفوظ رہیں، نہیں اس کے لیے فرصت نہیں ہے، وہ تو سب کے پاس ہے، ہم کچھ انوکھی نہیں والی لائیں گے۔ تو پیر صاحب کی دعا پڑھ رہا ہے بندہ، اور وہ محبت اللہ کے رسول سے بتا رہا ہے بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ یہی ہے قصص الانبیاء میں پڑھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور ہم نے ان کو صرف کہانی قصے میں رکھ دیا، کہہ دیا ہم محبت کرتے ہیں، لیکن نمونہ ہم نے دوسروں کو بنا لیا۔ بہت محرومی کی بات ہے، دریا میں رہ کے لوگ پیاسے ہیں، قرآن حدیث ہاتھ میں ہے، پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، کوئی سمجھنے کی، تدبر کی، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کوشش کرتا ہے تو روکا جاتا ہے کہ نہیں آپ تو فلاں مسلک کے ہیں، آپ کو تو یہی ماننا ہے، قرآن حدیث نہیں ماننا ہے۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں لوگ، اتنی جرأت کرتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال تھوڑی بات پھسل گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو شیطان نے یہ کہا کہ یہ بزرگان دین ہیں، بد سوا یغوث یعوق، ان کی یادگار، یہ اولیاء ہیں صالحین، ان کی یادگار بنا لو۔ بنا لیا، ہاں یہ تو اچھی بات لگی ان کو۔ دیکھیے اس میں کوئی بظاہر برائی نہیں لگی، کیا برا ہے؟ جیسے لوگ بولتے نا عید میلاد منانا کیا برا ہے، اتنے لوگ جشن مناتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، بہت برا ہے۔ ایک تو دین میں نہیں ہے، دین سمجھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ مناتے ہیں جب اس بدعت پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اصول ہے جب کوئی بدعت میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے سامنے کی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کی مثال کھانے کے جیسی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کی خواہش ہے، اور آپ کو سڑا ہوا کھانا دے دیا جائے، سڑا کھانا، اب کوئی اور کھانا آپ کے پاس ہے، سڑا ہوا مطلب ایسا کہ اچھا نہیں ہے اور آپ کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن دوسرے کھانے کے لیے کوئی دوسرے ہے بھی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کھا لیں گے۔ اب ایسا کھانا جو آپ کا ناپسندیدہ ہے، باسی ہے، تھوڑی بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن بھوک بہت شدید تھی تو کھا لیا، اور کھا لیا، پیٹ بھر گیا، دل بھر گیا۔ اب پیٹ بھر جانے کے بعد اب اچھا تازہ ہیلدی صحت والا اچھا کھانا لایا گیا آپ کے سامنے، نوابی قسم کا، ہاں مغزیات پر، گھی اور اچھے اصلی جو میووں پر مشتمل ہے، خوشبودار ہے، پسند ہے آپ کو، لیکن پیٹ بھرا ہے، کھا پائیں گے؟ نہیں نا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسے ہی سنت اور بدعت کا مسئلہ ہے۔ جب ایک آدمی اپنے دینی جذبے کو، نیک عمل کے جذبے کو بدعت انجام دے کر جو ہے پورا کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اور بدعت سے پیٹ بھر لیتا ہے، تو اب سنت کی خواہش، جذبہ، تڑپ نہیں رہ جاتا، سکت نہیں رہ جاتی۔ پھر انہوں نے یہی مثال دی کہ جو لوگ گانا بجانا، موسیقی سننے کے عادی ہیں، دیکھیے قرآن سننا ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ گانا بجانا شیطان کا قرآن ہے، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، برائیاں آتی ہیں، عشق محبت اور یہ الٹی سیدھی چیزیں، انسان اس کی طرف جاتا ہے۔ رحمان کا قرآن انسان کے دل میں خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے، اور بہت سے فائدے۔ تو جو رحمان شیطان کے قرآن سے محبت کرے گا، اس کو سننا پسند کرے گا۔ نوٹ کر لیجیے، موسیقی گھنٹوں سننے والا آدمی، اس کے سامنے آپ قرآن لگائیں گے، ذرا بات کر رہے ہیں یار قرآن بند کر دو ذرا، ڈسٹرب ہوگا، مطلب ہم بے عزتی ہوگی، بہانہ کرے گا، ٹھیک ہے یہ، لیکن حقیقت میں وہ شوق نہیں ہوگا جو وہ موسیقی سننے میں ظاہر کرتا ہے۔ جو لوگ مزارات کا چکر کاٹتے ہیں نا، فلاں بابا کے مزار پہ چلیں، اجمیر شریف چلیں، وہاں شریف چلیں، وہاں بدماش چلیں، جو ادھر ادھر جاتے ہیں مختلف مقامات پر، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو خود ساختہ مشاہد مزارات پر جاتا ہے، درگاہوں پر، ہمارے یہاں درگاہ بولتے ہیں، اس کے دل میں حج کا وہ شوق نہیں ہو سکتا جو ایک عام مسلمان کو، توحید والے کو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو جو مختلف دروں پہ جاتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصل مقام پر نہیں جاتا۔ جو بناوٹی تہواروں پر دھوم دھام کرتا ہے وہ اسلام کے اصلی تہوار پر دھوم دھام نہیں کرتا، دیکھ لیجیے۔ جو بدعت کرتا ہے، بدعت سے پیٹ بھر لیتا ہے، تو پھر سنت نہیں کرتا۔
یہی معاملہ دھیان دینا چاہیے۔ تو اب اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس نے بھٹکایا کہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کی یاد کرنا۔ ہاں، پھر انہوں نے بنا لیا، ابھی نیک لوگ تھے۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نسل جنہوں نے مجسمہ تصویریں ود سوا یغوث یعوق وغیرہ کی بنائی تھی، جب یہ نسل گزر گئی، ہاں، اس علم کو بھلا دیا گیا، تو ایک نسل یا دو نسل گزری ہوگی، ایک پیڑھی دو پیڑھی گزری، تو اہل علم جو تھے، ہاں، ان میں جو لوگ جانتے تھے کہ ان بتوں کو ہم نے کیوں بنایا ہے، یادگار کے طور پہ، یہ معبود نہیں ہے، جب یہ گزر گئے ہیں، فلما نسی العلم، حضرت ابن عباس کا جملہ ہے، فلما نسی العلم، جب علم کو بھلا دیا گیا، عبیدت، یہ ان کا لفظ ہے حدیث میں، بخاری میں، تو ان بتوں کی، ان مجسموں اور تصویروں کی عبادت کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ شرک کرنے کی ایک بڑی وجہ جہالت بھی ہے۔ پہلی وجہ بنا غلو نے تصویر بنائی، مجسمہ بنوایا۔ ہاں، اب تصویر مجسمہ جب بن گیا اور گھر میں رکھ لیا گیا تو آگے چل کے اس کی پوجا ہوگی۔ اسی لیے تصویر بنانا، میں نے یہ تھوڑی سی لمبی بات کی، منع ہے، پکی قبریں بنانا منع ہے، کہ آگے اس سے گمراہی آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا تھا، کیوں؟ کیا حکمت تھی؟ آپ نے کہا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ وفی روایت فانها تذکر الموت، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب کر سکتے ہو، چلے جاؤ، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت سے موت یاد آتی ہے، وہ موت کو یاد دلاتی ہے، ایک روایت میں آخرت یاد دلاتی ہے، یعنی اب قبرستان جانا ہے تو کس لیے؟ اپنی موت یاد کرنے کے لیے، قبروں پر مانگنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ ہاں، پھول چڑھانے، قبر کو سجانے، چونا لگانے، بھیڑ کر کے 15 شعبان کو جشن منانے نہیں، اپنی موت یاد کرنے، جو تنہائی میں ہوگی، اس قبروں کو غور سے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے سے ہوگی۔ ہاں، تاج محل جیسے قبر پہ جاؤ گے وہاں عبرت نہیں ملے گی، وہاں تو آدمی دوسری چیز میں گم ہو جاتا ہے۔ تو پختہ قبریں جو بنتی ہیں وہاں موت نہیں یاد آتی، اور دوسری چیزیں آدمی کا ذہن میں آتی ہے۔ ہاں، خیر، تو اللہ کے رسول نے منع، پختہ قبروں سے، تصویر سے جو منع کیا، اس کی حکمت یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ مجسمہ بنا، اب ایک نسل دو نسل گزری، جیسے آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ یادگار کے لیے ہے، البم میں رہے گا، ہم تھوڑی پوجا کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ جب ود سوا یغوث یعوق نصر کا مجسمہ بنا تو بنانے والوں کو یہ تصور تھا کہ ہمارے پوتے جو ہیں اس کی پوجا کریں گے۔ آپ کا پوتا بھی سوچ سکتا ہے، آپ کی تصویر یادگار کے لیے آپ کے دوست نے، بھائی نے یا کسی نے بنائی، لیکن پوتا اور پر پوتا بولیں گے یہ دیکھو میرے دادا بہت پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کتنے بھی جاہل تھے لیکن پوتے اور پر پوتا بولے گا کہ میرے دادا کو بہت سمجھتا تھا، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ اپنے دادا اور ابا کے بارے میں بولتے، ہم سے پوچھو تو بولے کہ ہم کو تو کچھ نہیں سمجھتا لیکن میرے ابا بہت، اور ابا سے ان لوگوں نے جو پوچھا تو کہا میرے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا لیکن میرے دادا بہت جانکار تھے۔ یہ تقلیدی مزاج ایسا ہی ہے، اور قرآن نے اس کا بڑا رد کیا کہ کہتے ہیں جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا وہی کریں گے، چاہے ان کے باپ دادا، سوال کیا قرآن نے کہ کیا اگر ان کے باپ دادا کے پاس علم نہ رہا ہو، گمراہ رہے ہوں، ہدایت نہ رہی ہو، تب بھی باپ دادا کی ہی مانیں گے؟ دنیا میں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان بولتا ہے بال بڑا رکھا، ابا بولتے ہیں کہ بال کٹا دے، برا لگ رہا ہے، تو بولتا ہے ابا آپ کا دور الگ تھا، آج الگ ہے، آپ کے دور میں یہ چلتا تھا، اسٹائل الگ ہے، آج کا فیشن ہے۔ تو بال میں، ہیئر اسٹائل میں ابا کی مان ہی نہیں رہا ہے، دین میں مان رہا ہے۔ جو جہالت سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہا ہے، جو علم سے کہہ رہے ہیں جو علم سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہا ہے، اور جو جہالت سے کہہ رہے ہیں نہیں مان رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو یہ جو ود سوا یغوث یعوق نصر، ان کی جو تصویریں ہیں، مجسمے ہیں، انہوں نے جو مجسمے بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا نے ان کو اس لیے بنایا تھا کہ ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے تھے، بارش طلب کرتے تھے، حاجتیں مانگتے تھے، مصیبت میں دعا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بنا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا تھا۔ تو قوم نے اس کو مان لیا اور ان کی عبادت کرنی شروع ہو گئی۔
دیکھیے غور سے دیکھیے یہاں یہ بھی پھر سے کہ یہ قوم جو شرک کر رہی ہے، ود سوا یغوث کو معبود مان رہی ہے، اللہ کو مانتے تھے، بنیادی طور سے رب الہ اللہ کو ہی مان رہے ہیں، تو پھر ان بتوں کو کیا مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہوں گے، ہم ان کو بیچ میں ڈالیں گے تو یہ ہم کو دلا دیں گے وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے، خواہش ہے۔ یہی آج کے مشرکین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، جن قبر والوں کو پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کا طواف کر رہے ہیں، ان کے لیے قبروں کے لیے سفر کر رہے ہیں، جو منع ہے سب منع ہے، یہی کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ جو کر رہے ہیں تو ہم ان کو اللہ تھوڑی مان رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھئے، قرآن حدیث کہہ رہا ہے وہ بھی ود سوا یغوث یعوق کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، صالح نیک بندے، میڈیٹر، وسیلہ، واسطہ، یہی مانتے تھے۔ چنانچہ ان کی جب پوجا ہونے لگی تو اس طریقے سے یہ دنیا میں پہلا شرک شروع ہوا۔ ہاں، اور اگر آپ پوری تاریخ میں دیکھیں، اصحاب کہف میں، سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ نقل کیا گیا، بعد کی قوم کے لوگوں کو جب حضرت اصحاب کہف کا علم ہوا، قوم بدل گئی تھی اور ان کے دین پر آ گئی تھی، تو پھر ان کو بزرگ ماننے لگے۔ پھر ان کی جہاں وفات ہوئی تو قرآن نے ذکر کیا کہ ان میں جو اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ ہاں، یہ سورہ قال الذین غلبوا، اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ ان کے بارے میں اختلاف ہوا۔ ہاں، جب اللہ نے ان کے حالات پر آگاہ کیا تو اختلاف ہوا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے اس پر عمارت تعمیر کر لیجیے، اور جو معاملے پر غالب رہے، جن کے اندر سرکشی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر پر مسجد بنا لیں گے، سجدہ گاہ۔ شیطان اس طرح اتنے نیک، اب دیکھیے ان سے محبت تھی، اصحاب کہف توحید والے تھے نا، اللہ نے ان کو کراماتی طور پہ لمبی نیند دی، 300 سال یا اس سے زیادہ، 300 یا 310 نیند دی، غار میں سوئے رہے، اس کا واقعہ نقل کیا۔ تو یہ نیک صالح لوگ تھے نا، تو اب یہ لوگ قرآن نے درج کیا کہ جب ان کو نیک مانا تو ان کی قبر کو پختہ بنانے لگے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے، یہ آپس میں ذکر کرتی ہیں دونوں کہ انہوں نے حبشہ میں، یعنی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہی ہیں تو تذکرہ کیا کہ حبشہ کے سفر میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں ایسے کلیسا، عیسائیوں کے گرجا گھر کلیسا تھے جس میں تصویریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ ان اولئک کان فیہم اذا مات فیہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی شخص اذا مات فیہم الرجل الصالح بناؤ علی قبرہ مسجدہ، کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی گزرتا تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بعض باتوں میں کہ صوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ تصویریں بنا کر لا کر لٹکا دیتے، قبروں پر مسجد بناتے اور مسجد میں تصویریں لٹکاتے۔ ہاں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بدترین لوگ ہیں، مخلوق میں سب سے برے لوگ۔ بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں نا، چرچ، اس میں تصویریں اور فوٹو اور قبر پہ۔ ہاں، یہ زنا، چوری، بدکاری گناہ ہے، دنیا میں سب لوگ اس کو برا مانتے ہیں، لیکن یہ گناہ جس کو بہت سے لوگ عبادت اور دین سمجھتے ہیں، یہ ان سب گناہوں سے کہیں زیادہ گندا اور خطرناک گناہ ہے، شرک۔ اور آج ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی طور سے شیطان کا آزمایا ہوا حربہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں میں شرک آتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل سے اسی لیے بیان کیا کہ آج کی دنیا میں، دنیا کی دوسری قوموں کو چھوڑ دیجئے، اگر مسلمانوں میں آپ غور کریں تو سیم وہی بات جو قوم نوح میں تھی، وہی بات جو ابھی میں نے دو روایتوں کی طرف یا قرآن کی آیت کی طرف اصحاب کہف کے سلسلے میں اشارہ کر کے بتایا کہ بزرگان دین کی محبت اور اس میں غلو کر کے پھر ان کی تصویر مجسمہ یا ان کی قبروں کو پختہ بنا کر ان کو جب حد سے بڑھایا تو اسی چیز نے دلوں میں شرک بنایا، شرک پیدا کیا اور عقیدے کو، عمل کو خراب کر دیا، اور ایسا خراب کیا کہ اب قرآن و حدیث کی دلیلیں بھی ان کے اس بنائے ہوئے خود ساختہ عقیدے کا جب رد کرتی ہے تو یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ خود بدلنے کی بجائے قرآن کو توڑتے مروڑتے ہیں، قرآن کے معنی کو بدلتے ہیں، اور جو صحیح معنی بتاتا ہے اس کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، اس طریقے سے دین کے ٹکڑے بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو ٹائم نہیں ہے
فرصت نہیں ہے اپنے جبے کبے والے علماء پر، یہ اتنے اچھا لباس پہنے ہیں، یہ تقریر اتنی اچھی کرتے ہیں تو ان پر بھروسہ ہے، تو اب ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں الٹا سیدھا سب پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے۔ تو یہ گمراہی کی ایک تصویر، ہاں، پوری قوم نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ وقت کتنا ہوا؟ زیادہ ہے 5-20۔ ہاں، ایسے میں ایک تھوڑا سا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کر دیں کہ جب قوم نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ انہیں دعوت دے کہ صرف اللہ، اکیلے اللہ کی طرف دعوت دے۔ میں نے سورہ ہود کی ایک آیت پہلے پڑھی، اور تقریباً پہلا جملہ جو پہلا ٹکڑا ہے یہی سورہ نوح کا بھی پہلا جملہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہاں، انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں۔ ہاں، ان اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلی دعوت کہ تم نہیں عبادت کرو، نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی واحد اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر یہ جو موجودہ دور میں تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو اسی پر تم چلے گئے تو دردناک وہ قیامت والے دن تم کو بہت ہی دردناک عذاب جھیلنا پڑے گا۔ ہاں، یہ دعوت بہت تفصیل سے الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسلوب میں حضرت نوح علیہ السلام نے دی۔ ہمیں اور آپ کو اسے پڑھنا سمجھنا چاہیے، قرآن نے نقل کیا ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں پڑھنے میں سمجھنے میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے ایمان میں تازگی، حوصلے میں قوت اور بہت سارے دیگر ایمانی عملی فائدے حاصل ہوتے۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے کہ ایک لمبی مدت تک، جیسا کہ قرآن نے ہی کہا، 950 سال قوم میں ٹھہرے۔ 950 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی۔ ہم اس امت کی اوسط عمر ہی 60 سال ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کسی، چاہے وہ اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، باپ بیٹے کو، بھائی کو، کسی کو سمجھائے، ہاں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کتنے دن سمجھاتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم کوئی بات، اگر آپ کوئی بات سیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹے میں برائی ہے، ہاں، کئی مرتبہ آپ نے سمجھایا، اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اتنی بار بولنے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے نالائق، تو رد عمل میں پھر آپ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، سخت سزائیں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، بعض مرتبہ رشتہ کاٹ لے کے نکل جا گھر سے، مجھ سے تعلق نہیں رکھنا۔ یعنی اس قسم کی میں مثالیں دے رہا ہوں، کوئی دوست احباب ہو یا کوئی اور دینی اعتبار سے ہم کسی کو دعوت دیں، 9 دن دینے، روز 9 دن تک کسی کو سمجھا رہے ہیں ایک بات، 9 مہینہ یا 9 ہفتہ سمجھا لے میں، تو ہمارا رد عمل کیا ہو گیا؟ اتنا سمجھاتا، اس کمبخت کو سمجھ ہی میں نہیں آتا، تو ہم مایوس ہو جائیں گے، ہمیں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر کوئی آگے بولے گا چلو یار سمجھاؤ، کہیں گے ارے اس کو بہت سمجھایا، وہ مانے گا نہیں، بس اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے سوچئے اور پھر اس کو سامنے لائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات، کتنی محنت کی، کتنا حوصلہ، کتنا صبر۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قرآن کے آئینے میں دیکھیے تو ہمیں درس و عبرت کے کئی سامان نظر آئیں گے۔ یہاں آج ان کی دعوت کا کچھ جو اسلوب یہ شیخ نے بیان کیا ہے، اس کے اسلوب کو شارٹ میں ہر بات کا ذکر کر کے قرآن کے ایک دو جملے کو نقل کیا ہے۔ پہلا یہ کہ قوم کو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی، توحید کی دعوت دینے کے لیے رغبت دلائی، شوق دلایا۔ سب سے آسان، سیدھا اور اچھا طریقہ یہ ہے، اور چونکہ اس میں یہ آسان ہے اس لیے ہمارے یہاں آج مسلمان، جیسے ہم بولتے ہیں نا فضائل بتانا، یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ تو ترغیب کا پہلو بھی اختیار کیا، جیسے نوح علیہ السلام، جیسے سورہ نوح میں اللہ نے، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے اپنی قوم سے کہا، یہ بیچ میں کہا ایک جگہ کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہاں، جب تم مغفرت طلب کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہاں، وہ آسمان کو تم پر خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔
اپنے جملے میں کہیں کہ موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. ہاں، شیخ مولانا محمد نگر نے ترجمہ کیا کہ مال تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد کے ذریعے سے ترقی دے گا. یعنی مال اور اولاد یکے بعد دیگرے خوب دے کر تم کو خوب ترقی دے گا. استغفار کرو گے تو مال ملے گا، استغفار کرو گے تو اولاد ملے گی، استغفار کرو گے تو خوب بارش برسے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، آج کے لوگوں کی لاجک میں نہیں آتی، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن کی لاجک میں آنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طریقے سے رغبت دلائی، اور اللہ نے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغات دے گا، جنات باغات دے گا، اور تم کو نہریں عطا کرے گا، نہریں بہا دے گا تمہارے لیے. زمین کی سرسبزی، شادابی، قحط سالی کی دوری استغفار پر مشتمل ہے. ہاں، حضرت حسن حضرت عمر سے روایتیں تفسیر میں پڑھیے. حضرت حسن کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا کہ گھر میں بہت بیماری ہے، پاک کشی ہے، یہ کہا استغفار کرو. ایک نے آگے کہا بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو. ایک نے آگے کہا فلاں مسئلہ ہے، کہا استغفار کرو. تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ بیماریاں الگ الگ ہیں لیکن نسخہ سب کو آپ ایک ہی دے رہے ہیں. ہمارے ابھی ہوتا ہے نا، پرانے کچھ ڈاکٹر تھے، سب کو لال دوائی دیتے تھے، تو وہ طاقت کی ہوتی تھی، ساتھ میں دوسری چیزیں. خیر، تو اس نے پوچھا کہ حضرت حسن سے کہ سارے مسئلے کا حل ایک ہی بتا رہے ہوں. تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ دیکھیے اللہ نے استغفار کا فائدہ اس قرآن کے ان آیتوں میں کیا بتایا. ہاں، شروع سے دیکھیے کہ وہ معاف بھی کرے گا، بارش بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ باغات دے گا، نہریں جاری کرے گا. استغفار کے یہ فائدے قرآن بتا رہا ہے. تو یہ ترغیب کا اسلوب ہوا. دوسرا، ترہیب کا بھی ہونا چاہیے، ڈرانے والا. قرآن میں نبیوں کے طریقے میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. جنت کا شوق دلاتا ہے قرآن، دیکھیے، اور جہنم کا خوف. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق جذبات سے اور دل سے ہوتا ہے. عقلی دلیلیں اس پہ غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اس کا تعلق سوچنے سمجھنے اور دماغ سے ہوتا ہے. اور قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور شریعت انسان کے دماغ کو بھی جی جوڑتی ہے اور دل کو بھی جی جوڑتی ہے. یعنی اس کی کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کچھ دلیلیں ایسی ہیں کہ جس کو سننے کے بعد انسان کا دل دہل جاتا ہے یا شوق سے بھر جاتا ہے. تو ایک جذباتی ہوتا ہے، ایک عقلی ہوتا ہے. دونوں قسم کی باتیں، انسان میں دونوں خصوصیات ہیں، اس لیے دونوں قسم کی دلیلیں ضروری ہیں. اور انبیاء کرام کو دیکھیں گے کہ فطرت کے ان تقاضوں کا پورا لحاظ رکھتے ہیں. انسانی فطرت کا کیا تقاضا ہے، انبیاء سے زیادہ کوئی اس کا لحاظ نہیں رکھتا تھا. چنانچہ ترہیب کا اسلوب حضرت نوح علیہ السلام نے جگہ جگہ الگ الگ انداز میں کہا. جیسے یہاں بھی ابھی میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی آیت انہوں نے نقل کی. انہوں نے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں تم پر دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ ایک آیت، ایسی اور بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا اور ایسا ہوگا، اللہ ہلاک کر دے گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا بھی، شوق دلایا کہ نیک بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا دنیا اور آخرت میں. خوف دلایا کہ اگر اپنی روش پر قائم رہے، شرک و بدعت، شرک پر، کفر پر، تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اسی لیے اسی طرح تیسرے نمبر پر بات چیت اور سمجھانے والا طریقہ بھی اختیار کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا یہ پہلو نقل کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ سورہ نوح میں ہی ہے، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا. اب 7 آسمان نظر نہیں آتا، لیکن وحی کے ذریعے سے ان کے ایمان کا حصہ تھا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو قوم یہ مانتی رہی ہوگی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبوتیں تھیں اس پر تو وہ ایمان پہلے سے رکھتے تھے. تو 7 آسمانیں اوپر تلے، یعنی ایک کے بعد ایک بنایا. ہاں، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس میں چاند کو نورانی بنایا، جگمگاتا ہوا بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ، روشن چراغ بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگایا. زمین سے کیسے اگے ہم لوگ، آپ لوگ؟ اب اس کی تفصیل میں جائیں ٹائم لگ جائے گا. ان شارٹ، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، زمین سے بنے.
اب ہم اور آپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جو پروسیجر ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے بنتے ہیں، ہم اس طرح چلے آ رہے ہیں. تو یہ ملاپ سے کیسے بنتا ہے آدمی؟ ہاں، کہ مرد اور عورت کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو مرد کا مادہ منویہ جس کو ہم منی کہتے ہیں، ہاں، اسپرم، وہ عورت کے رحم مادر میں جاتا ہے. تو عورت کے رحم میں اس کی رحم میں بچے دانی میں جو بیضہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ بیضہ بنتا ہے، اور جب وہ حمل نہیں ٹھہرتا تو وہی خراب خون کی شکل میں، حیض کی شکل میں نکلتا ہے، سائنس والے بولتے ہیں. تو بہرحال حضرت یہ کیا نام ہے، جب یہ اسپرم جاتا ہے اور اس کے بیضے میں لگتا ہے تو وہ بیضہ جو بن رہا ہے عورت کے پیٹ میں رحم مادر میں، اور مرد کے جسم میں جو مادہ منویہ منی بن رہی ہے، اور اس میں جو اسپرم یا کیڑے بنتے ہیں. ایک صحت مند آدمی کے ایک مرتبہ کے اخراج میں کہتے ہیں 60 سے 90 اور اس سے بھی زیادہ ملین کیڑے ہوتے ہیں. ایک کیڑے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، باقی سب ضائع ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کے ایک صحت مند آدمی کے اطلاع سے میں اتنے کیڑے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں حاملہ ہو سکتی ہیں. ایسا سائنس ہے، خیر یہ الگ بحث ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جاتا ہے یہ ہم نطفے سے پیدا ہوئے. تو نطفہ کیسے بنتا ہے؟ ہمارے جسم میں جو پروسیجر ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے ویسے بنتا ہے. ہمارے جسم میں وہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے، طاقت کیسے آتی ہے، مادے کہاں سے آتے ہیں، چیزیں کہاں سے آتی ہیں جس سے ہمارے جسم میں نطفہ بن رہا ہے، عورت کے جسم میں بیضہ بن رہا ہے، کہاں سے آتی ہے؟ جی کھانے سے. کھانے میں اناج ہے، پھل ہے نا، غلے، پھل اور دوسری چیزیں جو زمین سے اگتی ہے. کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے اگتی ہے. پودے زمین سے اگتے ہیں. اس پودے کے اندر زمین میں جو مادے ہیں، جیسے اگر آپ زمین کا تجزیہ کریں، الگ الگ جگہ الگ الگ خواص ہوتے ہیں. تو زمین کے اندر معدنیات ہے، نمکیات ہے، پروٹین ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو سائنٹیفک انداز والے نام دیتے ہیں. ہر جگہ کی زمین میں الگ خصوصیات ہے، اسی لیے کہیں کوئی سبزی بہت زیادہ ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے، کہیں کوئی پھل بہت اچھا ہوتا ہے. الگ الگ زمین کے الگ الگ تاثیر. تو ان میں زمین میں پانی سے نازل ہوتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس بیج کو زمین کی نمکیات معدنیات قوت دیتی ہیں. سورج کی روشنی اس میں کچھ چیزیں ڈالتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے اناج بنتی ہیں. اور جو اناج یا کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں یہ نمکیات معدنیات شامل ہوتی ہے، مٹی سے حاصل کیا ہوا. اور جب ہم کھاتے ہیں تو اسی سے ہمارا گوشت بنتا ہے، نشو نما پاتے ہیں، اسی سے پروٹینز اور جو بھی ہمارے جسم میں ہے اسی سے نطفہ بنتا ہے. اس طرح اللہ زمین سے ہمیں اگا رہا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہاں، ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تم کو لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا. یہ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں، ہاں، سمجھا رہے ہیں. یعنی یہ محاورے کا، گفتگو کا، سمجھانے کا اسلوب. ہاں، پھر اسی سے تم کو نکالے گا پورے طریقے سے، زمین سے پورا نکال لے گا زندہ. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. بعض آیتوں میں ہم مہادہ، بچھونا بنا دیا، گہوارہ بنا دیا. بساطا، مہادہ، اور سورہ مرسلات وغیرہ کا کفاتا. کیا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. آپ دیکھیے کہ یہ بچھونا ہے، یہاں ہم سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں. نہ اتنی نرم زمین ہے کہ گھر ٹک نہ پائے، بنیاد بن نہ پائے، نہ اتنی سخت ہے کہ کھود نہ پائیں اور اس میں سے معدنیات، پانی، بورنگ وغیرہ نکال نہ پائیں. کیسی ہے زمین، غور کیجیے. تو بساط بنایا اللہ نے، بچھونا بنایا. ہاں، زمین کو دسترخوان جیسا، ہماری ہر ضرورت یہاں موجود ہے. ہاں، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. یہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فرش اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چل پھر سکو، یہاں رہ سکو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی مخلوقات کو بطور دلیل بنا کر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جس نے تم کو یہ دیا، یہ بنایا، یہ انتظام کیا، اس کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پوچھو. اسی طرح صبر اور تحمل کا جو طریقہ اختیار کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی، ستایا، مذاق اڑایا، ہاں، جگہ جگہ قدم قدم پر مختلف قسم کے جملے کسے. آگے اس کا کچھ تذکرہ آئے گا. ہاں، اور ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے، اللہ نے کہا جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ 950 سال تک سمجھاتے رہے، نہیں مانا، رد کیا، مذاق اڑایا. ہاں،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان ٹھہرے رہے 100 سال، الف سنہ 1000 سال، الا 50 سوائے 50 کے، یعنی 50 کم 1000 950 سال ان کے درمیان ٹھہرے رہے، اور اس درمیان دعوت دیتے رہے۔ کیا کیا ہوا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یہی انہوں نے کیا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ خطاب میں لطف اور نرمی بھی اختیار کی، ان کے ساتھ دعوت میں بڑی نرمی سے پیش آئے، اور وَذَلِكَ لَمَّا جَاءُوا وَطَلَبُوا مِنْهُ، اور یہ اس طرح سے کہ جب ان کے پاس قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو ہمارے درمیان کے چھوٹے لوگ، پست لوگ، ہندوستانی زبان میں کہہ لیجئے نیچ لوگ، یہ قوم کے لوگ ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اتباعک اراذلنا، ہمارے جو ارذل لوگ ہیں، انتہائی نیچے اور پست لوگ، سب سے چھوٹے لوگ، وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیروی کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے پاس کیسے آئیں؟ تو آگے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نوح، یہ آپ کے پاس جو ہمارے قوم کے پست نیچ لوگ ہیں اراذل، یہ ان کی زبان میں ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایمان والا تو سب سے اونچا ہوتا ہے، تو ہمارے قوم کے جو سب سے کمتر لوگ ہیں ان کو آپ بھگا دیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ ہی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں کمتر اور حقیر دیکھ رہی ہیں، تزدری اعینکم، جو تمہاری نگاہوں میں پست ہیں، چھوٹے ہیں، نیچ ہیں، جن کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں جن کو ذلیل و حقیر سمجھ رہی ہیں، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی خیر نہیں دیا، تم ان کو پست سمجھ رہے ہو لیکن اللہ نے خیر دیا ہے انہیں، مطلب وہ پست نہیں ہے۔ یہ ان کا سمجھانے کا انداز دیکھیے کتنا اچھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، الٹا نوح علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کھلی گمراہی میں، پگلا گئے ہو کیا؟ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں یہ بات نوح علیہ السلام کو کیا تو تمہارے پاس پاگل پن ہے، یا تم گمراہ ہو گئے اور راستے سے بھٹک گئے، اور اپنا اپنا کام کرو، ہم تو تم کو اچھا آدمی سمجھتے تھے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں الگ الگ انداز میں قرآن میں منقول ہے۔ چنانچہ سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں ان کو جب کہا کہ تمہارے ساتھ گمراہی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم لیس بی ضلالہ، یہ قوم کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کوئی ضلالت گمراہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیس بی ضلالہ عربی کا جو ہے نکرہ ہے، یعنی میں بالکل گمراہی میرے اندر بالکل نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اصل میں اپنے رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر ہوں۔ تو جب رسول نے اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی قسم، میرے اندر کیسے گمراہی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی طرف سے میں بھیجا ہوں، اور اللہ تو بذات خود ہدایت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور جس کو بھیجا ہے وہ گمراہی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، تو میں تو گمراہی کا علاج کر رہا ہوں، ہدایت دے رہا ہوں، اور تم مجھے ہی گمراہ کہہ رہے ہو، ہے نا؟ یہ عجوبہ کاری ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کو انتہا پسند دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ابھی آئے گا تذکرہ، تو فرعون اور آل فرعون کیا کہہ رہے تھے درباری؟ کہہ رہے یہ فرعون اور موسیٰ اور ہارون زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا فرعون تو یہ فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اسرائیل حملہ کرتا رہا اور ابھی لڑ رہا ہے تو کہہ رہا ہے امن قائم کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، ہم انسانیت اور امن چاہتے ہیں، ہے نا؟ عجیب و غریب بات۔ یہ دنیا کے طاقتور لوگ یا گمراہ لوگوں کا یہی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے، گندے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاش بتاتے ہیں۔ خیر، ایک طریقہ یہ بھی تھا، یہ بھی جملہ نقل کیا کہ جب انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کہ ہم تم پر، اپنے اوپر، قوم نے کہا کہ تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام آپ ہم کو دعوت دینے آئے ہو، آپ ہمارے پیغمبر بن رہے ہو، تو ہم کو تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم سے بڑھ کر تم ہو، ہم اپنے اوپر تم کو کوئی فضیلت والا، برتری والا نہیں دیکھ رہے ہیں،
بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تم لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینۃ، کہ اے میری قوم کے لوگوں سوچو ذرا، غور کرو، بھلا بتاؤ کہ اگر میں ان کنتم علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہو، مطلب نبوت سے، علم نبوت سے اگر مجھے نوازا ہو، میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں۔ کھلی دلیل تم دیکھ سکتے ہو، جانچ پرکھ سکتے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں چھپ چھپا کے بات کر رہا ہوں، کھلا دعویٰ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، پرکھو، دیکھو، غور کرو۔ تو اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو، تو میں اپنے رب کی کھلی دلیل پر ہوں، اور وہ آتانی، غور کرو، اور مجھے اللہ نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، فعمیت علیکم، لیکن یہ رحمت سے تمہاری آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، دوسرا مفہوم کریں اچھا ترجمہ، تو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو۔ مجھے جو اللہ نے رحمت دی، مجھے جو اللہ نے دلیل عطا کی ہے، وہ تمہاری نظر میں نہیں آ رہی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم، انہوں نے محمد جوناگڑھی صاحب کا بڑا اچھا ترجمہ ہے، تو کیا ہم زبردستی اسے تمہارے سر منڈ دیں؟ یعنی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تم نہیں بھی وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس سے بیزار ہو، ناپسند کر رہے ہو؟ تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن مجھے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹا سمجھ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو، تو غور تو کرو کہ اگر میرے پاس ہدایت ہے، کھلی دلیل کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پیش کر رہا ہوں، تو غور کرو، لیکن تمہاری آنکھیں اگر اس پہ نہ پڑ رہی ہو تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یعنی میرے پاس جو ہے وہ سچی بات ہے، خوبی ہے، لیکن تم یا تو دیکھنا نہیں چاہتے یا تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اس کی خوبی کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ ہاں، تو کہا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ ان کی دعوت کا مقابلہ، اس کا بدلہ سخت جملوں سے، ان کو تکلیف دینے کے کاموں سے، ذہنی جسمانی اذیتیں دینے سے ان کو جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی یہ اذیت اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول میں آپ دیکھیے کہ کس طرح ستاتے تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار لوگ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو آپ کو اپنی ہی طرح ایک آدمی سمجھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ پچھلی قوموں نے یہ کہا کہ آپ بشر ہیں تو نبی کیسے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی چیز کو شیطان نے پلٹ دیا۔ یا دوسری بات یہ مانے جو پہلے کہا کہ آپ جب بشر ہیں تو ہم اور آپ ایک جیسے ہوئے، آپ کی کیا فضیلت؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ھذا اول رد رد بہ، یہ سب سے پہلا رد ہے جو قوم نے نوح علیہ السلام کے جواب میں پیش کیا، تردید کی، کہہ رہے کیسے نبی ہو گئے، اب ہماری طرح تو آدمی ہے۔ ہاں، ما نراک الا بشرا مثلنا، اور آگے کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے اور کہ آپ کی اتباع نہیں کی ہے مگر ہم لوگوں میں سے انہوں نے جو بہت پست لوگ ہیں، ہم میں سب سے گرے ہوئے اور نیچ لوگ ہیں، بلا سوچے سمجھے، بادی الرائے یعنی ایسا اس طریقے سے انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بس آپ نے کہا بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیا، ان کے اندر کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ کی اتباع پست لوگوں نے کی ہے، ہاں، جو کہ اپنی جو بھی رائے انہوں نے اختیار کی، ایمان لایا ہے تو اس میں غور و فکر نہیں کیا ہے، تحقیق نہیں کی ہے۔ ہاں، ہم آپ پر اپنے اوپر آپ کو کوئی فضیلت والا نہیں سمجھتے، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے، یہ الزامات دیکھیے۔ ہاں، نہ ماننے کے اسباب اور بہانے کیا کیا بنائے، ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، کھلی گمراہی میں۔ پھر ایک آیت ہے میں نے پیش نہیں کیا، ہاں، اس میں کہا کہ آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آ گئے، اگر ایسا ہے تو آپ کے پاس فرشتے آنا چاہیے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ پر فرشتوں کو اتار دیں، تو ہم فرشتوں کی اتباع کر لیں گے۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ بھی کہا قوم کے لوگوں نے کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں تو پچھلے لوگوں میں کسی نے نہیں کہا، اس طرح کی دعوت پیش نہیں کی۔ غور کر رہے ہیں، کسی نے پچھلی، حالانکہ ہونا کیا حقیقت کیا تھی کہ پچھلی قوموں میں سے کسی نے شرک نہیں کیا تھا قوم نوح سے پہلے۔ آج کل ہمارے ہاں جب آپ قرآن حدیث پیش کریں نا تو بہت سے لوگ آپ کو یہ بولیں گے بدعتی، ارے یہ تو نئی چیز پیش کر رہا ہے۔ ہاں، میں نے کئی لوگوں سے سنا اہل حدیث لوگ نئی لاتے، جبکہ اہل حدیث ہی سب سے پرانی لاتے ہیں جو قرآن حدیث کی ہے۔
لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مانوس کر لیا ہے بدعت سے. جو لوگ نئی چیزوں سے مانوس ہو گئے وہ حقیقی اور پرانی چیزوں سے اجنبی محسوس کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام اجنبیت کی حالت میں، کئی ترجمہ مسافرت بھی کیا ترجمہ، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے گا. یعنی جب نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ارے یہ تو نیا دین لے کے آیا ہے، پہلے لوگوں میں نہیں تھا. جیسے یہاں کہہ رہے ہیں قوم نوح نے، مکہ والوں نے بھی کہا. اب آج آپ صحیح اسلام پہ عمل کریں گے تو کہیں گے تو نئے چیز لا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہوگا، اور جن کے ساتھ ایسا ہوگا ان کو مبارکباد دی اللہ کے رسول نے، فطوبی للغرباء. ہاں، کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ دین پر اور سنت پر رہیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں میں، اسی طرح انہوں نے کہا کہ بیکا جنون، کہ ان کو پاگل پن ہے. میں نبی جو کہا نا کہ پگلا گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا. اس طریقے سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر مختلف الزامات لگائے، ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے مختلف بہانے ڈھونڈے، اور کبھی گمراہی کہا، کبھی ان کے ماننے والوں کو ذریعہ بنایا کہ یہ پست لوگ ہیں، ہاں وہ بغیر سوچے سمجھے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی خود حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل، بے وقوف یا گمراہ کہا. اس طرح کے الزامات کے ذریعے سے انہوں نے ستایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر رسولوں کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ کے خلاف جو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، ستایا گیا، اور بہت ساری باتیں کی گئی. کہا کہ یہ رشتہ داروں کو الگ کر دیتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اپنے باپ بھائی بہن رشتہ داروں سے الگ ہو جاتا ہے. اس طرح کے الزامات جو دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، کہ آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے مگر وہی باتیں جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا گیا. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام بڑی محنت سے لمبی انتہائی طویل مدت، اب اتنی عمر بھی نہیں ہوتی دنیا میں کسی کی، تک دعوت دیتے رہے، اور قوم ان کو ستاتی رہی، ان کی مخالفت کرتی رہی، ان کو الزام دیتی رہی، ان کو ذہنی جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں دیتی رہی، ان کے ہر کام میں کیڑے نکالتے رہی. اس طریقے سے تہمتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اور نوح علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ایمانداری، دیانتداری، محنت، مشقت کے ساتھ انجام دیتے رہے. سب سے مشکل کام دنیا میں ذہن سازی اور تربیت کرنا ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے. یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی دعوت دی، اتنی محنت کی. آگے ہم پڑھیں گے کہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. ہاں، تو کیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ گھٹ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خود دعوت دی، بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہی ایمان نہیں لایا. آگے آ رہا ہے، کل کے درس میں آئے گا انشاءاللہ. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کا قصور تھا؟ انہوں نے اپنی محنت پوری کی. یہاں اس میں سبق یہ ہے کہ ہمارا آپ کا کام ایمانداری سے صحیح محنت کرنا ہے، نتیجے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، کوئی آیا ہی نہیں، کوئی مانا ہی نہیں. ہاں، آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، آپ نے اپنا کام کیا، آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہیں. نتیجہ اللہ کی توفیق سے ہے. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، قیامت کے دن کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ 1-2 آدمی ہے، کوئی نبی ایسا بھی ہے جس کا سے ایک بھی نہیں ہے. تو اب غور کیجئے کہ کیا نبی کے دعوت دینے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کیا؟ ہم تو بہت کمزور چھوٹے ہیں. ہاں، 2 آدمی مسلمان ہو گئے تو بہت فخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر ہماری محنت سے، کوشش سے، کبھی کبھی فاسق فاجر سے بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نبی سے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال تو انہوں نے محنت کی، ایک بات. دوسرے اتنی لمبی محنت کی، تو اس میں ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. آگے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو مقابلہ کیا گیا، اور پھر دعوت دیتے دیتے ان کا کیا رد عمل اور پھر انجام کیا ہوا، انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ حصہ اس کا پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی عطا فرمائے، اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.